ہمارے مقابلے میں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ۔ اور یہ روایت یہ امام بخاری لائے حضرت انس پہ، روایت حضرت انس پہ، اور حضرت انس خود صحیح روایت کرتے ہیں کہ اذا قرأ الامام فانصتوا، جس وقت امام پڑھے تو تم چپ کیا کرو۔ ایک طرف ابو قلابہ کی روایت کرتا، دوسری طرف حضرت انس سے صحیح سند کی روایت، اس کی وہ کہہ رہے چپ کرے، تو دوسری طرف یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کہ یہ حضرت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات بھی بیان کری، تو یہ حضرت انس کے ذمہ لگائی گئی بات ہے۔ 6 روایتیں ان کی زیرو ہو گئی۔ 7ویں روایت جز القراءۃ البخاری سے پیش کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقرؤون خلفی، قال نعم انا لنخص حدا، قال فلا تفعلوا الا بام القرآن۔ اللہ اللہ، روایت کے اندر انا لنخص حدا کا لفظ ہے، مجھے جو ان کی سیڑھی ملی ہے تو وہاں پر آ کر مولانا سے شاید کے لفظ جو ہے وہ پڑھا نہیں کیا، تو انہوں نے انا لنخص پڑھ دیا۔ انا لنخص حدا، ہاں جی ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، اس کا بولنا۔ روایت کے اندر راوی اکرمہ بن عمار، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مستند الحدیث ہے، ابو قلابہ کہتے ہیں کہ اکرمہ مستند الحدیث عن غیر ایاس بن سلمہ وقال حدیثہ عن ایاس صالحہ، کہ یہ جو اکرمہ ہے نا اگر ایاس سے روایت کرے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایاس کے علاوہ کسی اور سے روایت کرے تو اس کی حدیث کے اندر اس طرح ہے، اور یہاں پر یہ ایاس سے روایت نہیں ہے، عمرو بن انسان سے روایت ہے۔ تو ابو کثیر کہتے ہیں صرف اس کی وہ روایتیں قبول ہیں جو کہ ایاس سے ہوں، اس کے علاوہ اس کی کوئی روایت قابل قبول کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یحییٰ بن سعید اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ سچا تو چلو تھا لیکن فہم کا شکار ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی تدلیس بھی کر دیا کرتا تھا۔ دوسرا راوی ہے عمر بن شعیب، عمر بن شعیب جس کے متعلق امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ لہو اشیاء مناکیر، بڑی منکر باتیں بیان کرتا ہے، وانما یکتب حدیثہ یعتبر بہ، کہ اس کی حدیث لکھی جاتی ہے، لکھنے کی حد تک اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، وَإِمَّا أَن يَكُونَ حُجَّةً فَلَا، لیکن اگر بہت اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے تو نہیں بنایا جا سکتا۔ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے کہ اس کی روایت کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، لکھی پتہ ہو جا سکتی ہے، اعتبار اس حد تک تو ہو سکتا ہے لیکن دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ اللہ، اور ابو ذرا کہتے ہیں کہ ثقہ راویوں سے روایت کرتے ہیں لیکن ان کی جو روایت ان عزیز ان جدے ہی ہو وہ قابل قبول کوئی نہیں ہے، اور یہاں پر بھی ان عزیز ان جدے ہی ہے، باقی روایتیں قابل قبول ہو سکتی ہیں لیکن جو ان عزیز ان جدے ہی ہو وہ قابل قبول کوئی نہیں، اس کے اندر یہ کمزوری دکھاتے ہیں۔ اللہ اللہ، آخری کہتے ہیں قلت لأبی داؤد، حضرت امام ابو داؤد سے میں نے پوچھا عمر بن شعیب عندک حجۃ، کیا عمر بن شعیب آپ کے نزدیک حجت ہے؟ قال لا، امام ابو داؤد کیا کہتے ہیں کہ نہیں، عمر بن شعیب حجت نہیں بلکہ مزید لفظ ولا نصف حجت، عمر بن شعیب کو پورا حجت کہنے کی بجائے میں تو اس کو آدھا حجت بھی نہیں مانتا۔ اللہ اللہ، تو 7ویں روایت زیرو ہو گئی، 7ویں روایت بھی زیرو ہو گئی، اس میں اکرمہ بن عمار موجود ہے، عمر بن شعیب موجود ہے۔ 8ویں روایت بڑے دھرندے سے پیش کی اور 3 دفعہ کہا کہ اب میں وہ روایت پیش کرنے لگا ہوں، گویا کہ اپنے طور پر بڑا خوف لگایا، کیونکہ اس روایت میں خلف الامام کا لفظ ہے نا، اس لیے بڑے دھرندے سے پیش کی۔ امام تحقیق سے جزء کے رات نے تحقیق کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالفاتحۃ الکتاب خلف الامام، بڑے دھرندے سے پیش کی، 3 دفعہ کہتے کہ خلف الامام کا لفظ ہے۔ مولانا آئیے میں آپ کو معافی دے کر لوں، میرے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے کسی روایت سے
چیلنج دیا تھا، میرے شیخ نے چیلنج دیا تھا، میرے شیخ نے کہا تھا اس کا راوی محمد بن سلیمان بن فارس اور اس کا راوی محمد بن یحییٰ سفر، ان دو راویوں کو کہیں سے ڈھونڈ کے نکالو ہے کو نکالو ہے توڑ کے میرے شیخ نے کہا تھا ان دو راویوں کو متعین کر کے ان کو سزا ثابت کر دو تو جو کہو گے سزا کرنے کے لیے تیار میرے محترم دوست مولانا عبد الجبار صاحب آپ کے بزرگوں پر یہ قلم رہا، آپ کے بزرگوں پر میرے شیخ کا قلم رہا، آپ کے بزرگ کتابیں خریدار کے مر کے کہیں سے نہیں نکلے، کہیں سے نہیں نکلے، تو آپ نے اس کو آج بڑے درجے سے پیش کر دیا، کیا تو کر لیا جاتا، کر لیا ہوتا کہ ہمارے بزرگوں کی کیا سنت بنی تھی۔ شیخ القرآن نے جو چیلنج دیا ہے وہ آج تک موجود ہے، آج تک جواب نہیں دیا سکا۔ آٹھویں روایت بھی نویں روایت موجم کبیر سے پیش کی عبرانی کی، اللہ اللہ اتفاق کی بات ہے موجم عبرانی میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ حصہ کہ جس میں یہ روایت ہے اتفاق وہ حصہ جو ہے وہ کہیں گم ہو گئی، وہ والی چیز جو ہے وہ گم ہو گئی، لیکن مجھے الحمدللہ انہی کے مسلک کی لکھی ہوئی اس کتاب سے موجم عبرانی کی یہ روایت باحوالہ مل گئی اور سند سمیت مل گئی، شکر ہے کہ سند سمیت مل گئی، سند کے بغیر ہوتی تو مجھے پریشانی ہوتی، کیونکہ موجم کبیر میرے پاس موجود کوئی نہیں تھی، جیون دین موجود کوئی نہیں تھی، باہر سند بھی مجھے مل گئی اور مولانا اس میں بھی مقبول موجود ہے، اس میں بھی مقبول موجود ہے، میں نے کہا مقبول رقم کے ساتھ سے جہاں کی چھوٹ تھی، اس میں بھی مقبول موجود ہے، اور دوسرا راوی اس کے اندر سلیمان ابن عبد الرحمن ہے، ابو حاتم کہتے ہیں سلیمان صدوق مستقیم الحدیث، سلیمان سچا ہے، حدیث بھی اس کی ٹھیک ہوتی ہے، ولکن والناس للضعفاء والمجهولین، لیکن ضعیف اور مجہول راویوں کی روایت کیا کرتا ہے۔ اللہ اللہ آخری کہتے ہیں سألت تو ابو داؤد، میں نے ابو داؤد سے امام ابو داؤد سے پوچھا، ابو داؤد سیاحت کی کتاب لکھنے والے، میں نے ان سے پوچھا انہو اس سلیمان کے اندر فقالا فکرتن، کہا کہ فکر تو ہے لیکن یقتی کما یقتی الناس، لیکن غلطیاں کر جاتا ہے جس طرح کئی اور لوگ بھی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ کل تو اب آخری کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا ہوا کیا وہ دلیل بن سکتا ہے، کیا وہ حجت ہے؟ کالا الحجت احمد بن حنبل، کہا کہ اگر دلیل کی بات کرتے ہو امام احمد بن حنبل ہوا کرتے ہیں، اس طرح کے راوی دلیل کوئی نہیں بنتے تھے۔ اللہ اللہ، اور اس کے اندر تیسرا راوی حویس ابن احمد بن حکیم، تقریب التہذیب اٹھا کے میں نے ڈھونڈا نہیں ملا، تہذیب التہذیب اٹھا کے ڈھونڈا نہیں ملا، تذکرۃ الحفاظ اٹھا کے ڈھونڈا نہیں ملا، مجہول راوی ہے جس کا تذکرہ ہی نہیں کیا کسی نے، اللہ اللہ، جس کا تذکرہ تک نہ ملتا ہو، ایسے مجہول راوی کی روایت تو نویں روایت بھی اللہ اللہ۔ 10ویں روایت من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، مولانا دوسری کیا پیش کی تو دوسری بھی تو یہی تھی، 10ویں پر بھی وہی پیش کر کے تو کہتے ہیں کہ 10 ہو گئی، مولانا دوسرے نمبر پر بھی یہی پیش کی تھی، 10ویں پر بھی یہی پیش کر رہی، اللہ اللہ، اور بغیر کسی کتاب کے حوالے سے، اللہ اللہ۔ میں نے فصائل کے کتنے حوالے دیے، لیکن میں نے ان کو الگ الگ روایت نہیں کہا کہ ایک روایت یہ ہے دوسری ہے، ایک ہی روایت میں نے کہا کہ فصائل حدیث ایک ہی رہتی ہے، وہ اگر دوسری کتابوں میں آ جائے وہ حدیث سے زیادہ نہیں بن جایا کرتی، تو مولانا یہ وہی ہے جس کو آپ دوسرے نمبر پر پیش کر سکیں۔ تو جناب محترم ان کی 10 کی 10 روایات 0 ہو گئی، مولانا مسلک کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ صرف 2 حدیثیں بیچ میں صحیح تھی،
وہ دونوں آدھی آدھی پڑھی، وہ دونوں آدھی آدھی پڑھی، ان کو پورا نہیں سکے، فتار اندر کا لفظ چھوڑتے، اللہ یکون ورا امام کا لفظ چھوڑتے. اللہ اللہ حضرات محترم، اس کے مقابلہ میں نے جو اپنی گزشتہ تقریر میں جو دلائل پیش کیے تھے، ہم سب اپنے پر ایک چھٹی نظر کرتے ہیں. میں نے پیش کی تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. میں نے یہ آیت پیش کی اور میں نے یہ آیت پیش کر کے امام نسائی کی کتاب سے حدیث کا حوالہ دیا کہ حدیث سے متعین ہو رہا ہے کہ یہ امام اور مقتدی سے متعلق ہے، نماز سے متعلق ہے. میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت کا بھی حوالہ دیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا کہ وہ اس آیت کے متعلق کیا سمجھتے ہیں. میں نے حضرت ابن عباس کا حوالہ دیا کہ وہ اس روایت کو نماز کے متعلق بناتے ہیں. میں نے صحابی مجاہد بن جبیر سے اس کا شان نزول ذکر کیا، ساری چیزوں کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا، میں نے وہ ذکر کیا. میں نے علامہ ابن تیمیہ کا بھی ذکر کیا کہ یہ قرآن نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے. میں نے اس روایت کے متعلق اتنے دلائل ذکر کیے کہ یہ نماز سے متعلق ہے. ان کی پیڑھی کا جو ابتدائی حصہ مجھے ملا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ تبصرہ ہو، اس پر ہو سکتا ہے میں اس میں نہ کرتا ہوں، لیکن جتنا حصہ مجھے ملا ہے اس میں جو ایک تبصرہ ہے نا اس پر، وہ صرف اتنا تھا. اب میں نے احادیث کے حوالے سے بات عادت کی کہ یہ نماز سے متعلق ہے، تو انہوں نے جو تبصرہ کیا اس پر وہ صرف یہ کیا کہ بھائی حکم اس میں دو ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ